بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ آج کا میرا موضوع ہے کفر سے توبہ، اور کفر کے لفظی معنی ہیں انکار کے، اور کفر جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ انکار خداوندی کا انکار۔ اور کفر کیا ہے؟ انکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کفر ہے۔ قرآن کریم کا انکار کرنا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اسی طرح آخرت کے دن پر جو خالق کی کائنات نے فرمایا کہ وہ دن ضرور آئے گا، اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کا اس کائنات میں آنا اور ان کے آنے کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ پھر اس کے ملائک پر ایمان نہ رکھنا یا ان کو نہ تسلیم کرنا یہ بھی کفر کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ انسان جب کفر کے اندر ڈوب گیا اور کفر کی دیواروں کے سائے کے اندر بیٹھ گیا، جب ہر طرف سے انکار کر دیا اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور قطعاً عام ہو گیا، اس سے محفوظ نہ رہی، باپ بیٹی بہن بھائی عزیز و اقارب، یہ جو مقدس رشتے ہیں ان کی پہچانیں ختم ہوگی، تو رب العالمین نے اس سرزمین پر اور عرب کی سرزمین پر ایک ایسا پیغمبر بھیجا، ایک ایسا معبود بھیجا، ایک عظیم نبی بھیجا، اپنا محسن بھیجا اور اپنا پیارا حبیب بھیجا، اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کی رحمت جو تھی وہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کی رحمت تھی، چاہے کوئی اپنا ہے یا کوئی بیگانہ ہے، حضور کی رحمت سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کافر تھا، اس کی لونڈیا نے کہا اے آقا آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کے اس بھائی کو جو دنیا فانی سے چلا گیا، جس کا نام سیدنا حضرت عبداللہ ہے، اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو ابو لہب خوشی میں آئے اور انگلی کا اشارہ کیا، جاؤ میں نے اس بھتیجے کی خوشی میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ ابو لہب کہتا ہے کہ میں مر گیا، اور مرنے کے بعد ہر پیر والے دن، جس دن میں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، میں اپنی انگلی چوستا، میری انگلی سے شہد و دودھ کی نہریں جاری ہوتی اور میرے وجود کے اندر سکون پیدا ہو جاتا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام کی جو رحمت تھی وہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کافروں کے لیے بھی آپ رحمت بن کے تشریف لائے تھے۔ اور جو کفار ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ بدترین مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی ہدایت سے معروم ہے، یہ رسول اللہ کے نور سے معروم ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دنیا ہے کائنات کے اندر صرف ایک خدا ہے، جیسا کہ خالق نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہ میں ایک ہوں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی خطاؤں کو دور کریں، اپنے وجود کو ٹھیک کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے ایک ولی کامل گزرے، آپ ایک مرتبہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے جہاد کس سے کیا؟ ایک کافر سے کیا، اور جب کافر سے جہاد کر رہے تھے تو آپ کی نماز کا وقت ہوا،
تو آپ نے اس کافر کو کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے مہلت دیں، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کافر نے احترام کرتے ہوئے اسے اجازت دے دی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، واپسی آیا، جہاد شروع کیا۔ پھر تھوڑی دیر میں اس کافر نے بھی کہا کہ بھئی مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی اپنی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے انہیں بھی اجازت دی تھی، اور جب وہ عبادت کرنے لگے تو آپ کے دل میں خیال آیا میں کیوں نہ اس کافر کے ٹکڑے کر دوں اور عبادت کے حالت میں ٹکڑے کر دوں، عبادت کے حالت میں اس کا سر علیحدہ ہو، اس کا دھڑ علیحدہ ہو۔ جب آپ نے یہ ارادہ کیا اور نیت کر کے چل دیے تو آسمان سے آواز آتی ہے، اوفو بالعہد، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ خالق کی کائنات کیا فرماتے ہیں اپنے بندے کو، اے میرے بندے اگر وعدہ کیا ہے تو پورا کرو۔ جب اس نے آپ کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا تو آپ بھی اس کا وعدہ پورا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رونے لگے، اور اتنے روئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، اور واپسی بھی جب وہ کافر آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک کو روتے پایا۔ اس شخص نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں تو خدا کی مہربانیوں پہ رو رہا ہوں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا وہ مولا، وہ رحیم اور وہ کریم صرف مسلمانوں کا ہی ہے، صرف مسلمانوں پر رحم کرتا ہے، صرف مسلمانوں پر اپنی کرم نوازی کرتا ہے۔ لیکن آج میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ کو عبادت کی میں نے اجازت دی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ کو عبادت کی حالت میں ہی قتل کر دوں اور فتح حاصل کر لوں، لیکن جب میں نے ارادہ کیا تو آسمان سے یہ آواز آئی، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اے بندے خدا اگر اس سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرو، ورنہ قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے تم سے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو کتنا وعدہ پورا کیا؟ تو میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ مہربان رب، وہ خالق اور مالک جو ساری دنیا کا رازق ہے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا وہ مسلمانوں کا ہی رب ہے، لیکن وہ تو کافروں کا بھی رب ہے۔ جب اتنی بات حضرت عبداللہ بن مبارک نے سنائی تو وہ کافر شخص جو تھا اس نے چیخ ماری اور بہت رویا، آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے، اے ساری کائنات کو بنانے والے، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ صرف مسلمانوں کے رب ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے اور محسوس ہوا آپ فقط مسلمانوں کی رب نہیں ہیں بلکہ کفار کی بھی رب ہیں۔ آج سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے گناہ تو معاف فرما دے، اور میں کفر سے مسلمان ہو کر حضور کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، وہ مہربان رب، وہ خالق رب، وہ رازق رب، وہ جبار رب، وہ ستار رب، اس پر ہر حال میں یقین رکھا کرو۔ وہ بڑا کریم خدا ہے، وہ بڑا رحیم خدا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک کافر عبادت کے لیے گیا اور اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک نے ارادہ کیا، خدا نے منع فرما دیا، نہیں، جس طرح تم نے وعدہ کیا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ اور اسی وعدے کی وجہ سے کفار نے توبہ طائب کی اور کلمہ پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔